مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھ لیں، اسلام سے پہلے بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے، ایسی خوشبو لگاتے مکے کے سرداروں کو بھی وہ نصیب نہ ہوتی، ایسی قیمتی پوشاک ڈالتے بڑے بڑے لوگ بھی اس پوشاک پر رشک کیا کرتے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، سب کو چھوڑ چھاڑ دیا، باپ نے کہا مار دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، قیمتی خوشبوئیں چھین لوں گا، قیمتی پوشاکیں چھین لوں گا، محمد کا کلمہ چھوڑ دے، کہا نہیں چھوڑنا۔ ماں نے کہا بیٹا محمد کا دین چھوڑ دو، گھر سے نکال دیں گے، جان سے مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کہا تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، آپ سے غداری کر سکتا نہیں کر سکتا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں باپ دونوں نے مل کے مارا، گھر سے نکال دیا۔ یہی جو مصعب بن عمیر بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتا تھا، قیمتی قیمتی خوشبوئیں لگاتا تھا، قیمتی قیمتی پوشاکیں ڈالتا تھا، اس کو ننگا کر کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، سادہ سا پھٹا پرانا ٹاٹ سا ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں اور ساری زندگی غربت میں گزار دیتے ہیں۔ یہی مصعب بن عمیر احد کے میدان کے اندر شہید ہو جاتا ہے، جب کفن ڈالا جاتا ہے، سر ڈانپا جاتا ہے، پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈانپے جاتے ہیں، سر ننگا ہو جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر ماں کو بھی قربان کر دیا، باپ کو بھی چھوڑ دیا، مال و دولت کو بھی چھوڑ دیا، قیمتی خوشبوؤں کو بھی ترک کر دیا، قیمتی پوشاکوں کو بھی ترک کر دیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہے۔ تو محبت رسول کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت ہو، دنیا کی کسی چیز سے اتنی محبت نہ ہو جتنی محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے، ماں سے بڑھ کے محبت اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے، باپ سے بڑھ کے اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے، مال و دولت سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ کام کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہتی ہے یہ کام نہیں کرنا، تو ماں کی بات کو چھوڑا جائے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پر عمل کیا جائے گا۔ بیوی کہتی ہے کہ آپ کے چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگتی، آپ داڑھی کے بغیر خوبصورت لگتے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا کہتی ہے کہ داڑھی فرض ہے، داڑھی سے بندہ خوبصورت لگتا ہے۔ تو یہاں بیوی کی بات کو بوٹ کی نوک پہ رکھا جائے گا، پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ یہ ایک حقیقی محب رسول کا کام ہوتا ہے، یہ ایک سچے عاشق کا کام ہوتا ہے۔ باپ کہتا ہے یہ کام کرو، اللہ کے نبی کہتے ہیں کام نہیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے کام نہیں کرنا۔ ماں کہتی ہے یہ کام نہیں کرنا، اللہ کے حبیب کہتے ہیں یہ کام کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہوئے کام کیا جائے گا، ماں کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ تو محبت رسول کا پہلا تقاضا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے، ماں سے بڑھ کے، باپ سے بڑھ کے، بیٹیوں سے بڑھ کے، بیٹوں سے بڑھ کے، مال و دولت سے بڑھ کے، کوٹھی بنگلوں سے بڑھ کے، جائیداد دکانوں مکانوں سے بڑھ کے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتی۔ محبت رسول کا دوسرا تقاضا آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی بات سے بھی محبت کرنی، آپ کی ذات کو بھی ماننا ہے، آپ کی بات کو بھی ماننا، یہ محبت رسول کا دوسرا تقاضا ہے۔ ذات کو تو ابو جہل نے بھی مانا تھا، ابو لہب نے بھی مانا تھا، عتبہ نے مانا، شیبہ نے مانا، مکہ کے کافروں نے مانا۔ ایک مرتبہ ابو جہل آیا اور آ کر کہنے لگا قسم کھا کے نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے، اے محمد میں ابو جہل قسم کھا کے کہتا ہوں تو سچا نبی ہے، لیکن میں نے عداوت کی وجہ سے تیری بات کو نہیں مانا۔ کیوں؟ ہمارے بڑے بت پرست تھے، میں بت پرستی کو چھوڑ سکتا نہیں چھوڑ سکتا۔ قسم کھا کے کہا تھا، تو ذات کو تو ابو جہل بھی مانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، حقیقی نبی ہیں، لیکن آپ کی بات کو نہیں مانا، تباہ ہوا، رسوا ہوا، جہنم کا ایندھن بنا۔ اور اسی ابو جہل اور اس کے چیلوں کے بارے قرآن نے کہا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اے نبی آپ مردوں کو سنا سکتے نہیں سنا سکتے۔ ابو جہل کھاتا پیتا ہے، قرآن سے مردہ کہتا ہے، چلتا پھرتا ہے، قرآن سے مردہ کہتا ہے، کرسی صدارت پر بیٹھا ہے، قرآن سے مردہ کہتا ہے، جبہ کبا پہن کر جلوہ فغن ہے، جلوہ فروز ہے، قرآن سے مردہ کہتا ہے، عنان حکمرانی اس کے ہاتھ میں ہے، قرآن سے مردہ کہتا ہے، مکہ میں اس کی سرداری کا سکہ چلتا ہے، قرآن سے مردہ کہتا ہے، یمن میں اس کے تجارتی قافلے آتے جاتے ہیں، قرآن سے مردہ کہتا ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپ کی ذات سے بھی محبت کرنے والے، آپ کی بات سے بھی محبت کرنے والے کٹ جاتے ہیں،
قرآن زندہ کہتا ہے، سانسیں تھم جاتی ہیں، قرآن زندہ کہتا ہے، خون بہہ جاتا ہے، قرآن زندہ کہتا ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان کے اندر بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے، قرآن زندہ کہتا ہے۔ بازو کاٹ دیے جاتے ہیں، ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں، جسم کا مسئلہ کر دیا جاتا ہے، جسم کے حصوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، قرآن پھر بھی زندہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جو پیغمبر کی ذات کو بھی مانتا ہے، پیغمبر کی بات کو بھی مانتا ہے، مر جائے پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ جو پیغمبر کی ذات کو مانتا ہے لیکن پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا، وہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ تو محبت رسول کا دوسرا تقاضا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی بات سے بھی محبت کرنی۔ آج ہر شخص یہ کہتا تو ہے مجھے اللہ کے نبی سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑی الفت ہے، نام سن کے انگوٹھے چوم لیتے ہیں، لیکن جب بات ماننے کی باری آتی ہے، اطاعت کی باری آتی ہے، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اطاعت کا نام دیا ہے اور قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ چرچا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں مجھ اللہ کی اطاعت کرو اور میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان دونوں کی اطاعت کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کر کے اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ تو اطاعت کرنا، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہر انسان پر فرض ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، کونین کے تاجدار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جو خود ہی جنت کے اندر جانے سے انکار کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے نبی کون بدبخت ہے، کون بد نصیب ہے جو خود ہی جنت کے اندر جانے سے انکار کر دے کہ میں نے جنت کے اندر نہیں جانا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو شخص مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری اطاعت نہیں کرتا گویا کہ وہ ایسے ہے اس نے خود ہی جنت کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ تو کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، فلاح کے لیے ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام کے اندر اطاعت کی جائے۔ اور آپ کی اطاعت کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے کرنے کا حکم دے دے اس کو فوراً کر لیا جائے، جس کام کے کرنے سے روک رہے اس سے فوراً رک جائے، بندہ رک جائے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔